بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لینٹا وائس چینلز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لینٹا وائس چینلز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب اسے مکمل اینڈ تک ضرور سنیں گے۔ شک اور ساحل۔ موضوع پچھتاوا۔ ایک ایسے ساحل کی کہانی جو زندگی میں ایک ایسا پچھتاوا بن جائے گی۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اور میرے چاچا اور چاچی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ چاچا کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک چھوٹی بیٹی اور ایک بیٹی اور فروا جو میری ہی ہم عمر تھی۔ چاچا نے اس گھر کو بہت محنت سے بنایا۔ میرے والد کا بھی حصہ تھا مگر تھوڑا بہت، مگر چاچا نے دن رات محنت کر کے اس گھر کو 3 منزلہ بنایا۔ والدہ تو میری نہیں تھی، چند سال پہلے وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ میرا کل سرمایہ میرے والد اور چاچا چاچی اور ان کی بچیاں، اور میرے ایک ہی اکلوتے ماموں اور مامی جو قریبی ہمارے وہی گھر کی طرف رہتے تھے، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتے۔ چاچی تو مجھے بہت پیار کرتی، جو چیز فروا کے لیے لاتی وہی میرے لیے۔ والد صاحب میرے ریٹائر تھے اور 2 سال پہلے بستر پر علیل ہو گئے۔ میرے والد صاحب کو فالج ہوا تھا، اس کی وجہ سے ان کے پیر مفلوج ہو گئے تھے۔ بامشکل بات بھی ان سے نہ کی جاتی کیونکہ ان کے فیس پر اور منہ پر بھی فالج کا اثر آیا تھا۔ اس بات سے میں ہر وقت دکھی رہتی۔ جب بھی بابا کو دیکھتی تو ضبط کر جاتی، ان کے سامنے اپنی ہمت باندھتی اور اندر ہی اندر روتی اور ان کی خدمت کرتی۔ اور چاچا تو بہت خدمت کرتے، آفس سے آنے کے بعد بھی بابا کا خیال رکھتے، ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ اور فروا میرے ساتھ بچپن سے ہی بہت اچھی تھی، مگر جیسے ہی ہم نے بڑے ہوئے اور وقت اور حالات دیکھتے ہوئے فروا سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ فروا وہ فروا نہ رہی۔ فروا بہت چینج ہو چکی تھی۔ بچپن میں تو مجھے بہت چاہتی، بہنوں کی طرح مانتی، مگر اب اس سے نہ جانے کس بات کی جیلسی تھی، یا یہ وہ جیلسی تھی کہ پھپھو جان مجھے بہت چاہتی تھی۔ فروا کی پھپھو اور فروا کا ایک کزن رمیز مجھے بہت لائک کرتے، اور پھپھو ہمیشہ یہ چاہتی کہ میں ان کے گھر کی بہو بن جاؤں۔ چاچی سے تو وہ میرا ہاتھ مانگ ہی چکی تھیں، مگر میں صاف انکار کرتی کیونکہ فروا رمیز کو بہت پسند کرتی تھی، اور رات اور دن اس کا ایک ہی سوال ہوتا چاچی سے، میرا نام ہاریہ ہے، یعنی کہ ہاریہ کی شادی میں نہیں ہونے دوں گی۔ اور اس خواب کو تو میں نے اپنے دل سے نکال ہی دیا تھا۔ میں تو بس بابا کی خدمت میں دن رات لگی رہتی، فروا کے لیے بہت آگے پیچھے ہوتی، مگر وہ ہمیشہ مجھے نگلیکٹ کرتی، اور اس چیز کو دیکھ کر میں ہمیشہ پیچھے ہٹ جایا کرتی تھی۔ مگر چاچی نے مجھے کبھی کوئی فرق نہ ہونے دیا۔ چاچی میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ فروا کی کچھ زور زور سے آوازیں آنے لگیں، تو میں نے سنا فروا چاچی سے بول رہی تھی، ممی میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہی ہوں، ہاریہ پھپھو کے گھر کبھی شادی ہو کے نہیں جائے گی۔ بیٹا یہ کیا بول رہی ہو، اس میں کوئی ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے، تمہاری پھپھو جان ہاریہ کو بہت پسند کرتی ہیں، ان کے دل کی خواہش ہے کہ ہاریہ ہی ان کے گھر کی بہو بنے، اور رمیز تو اسے بہت لائک کرتا ہے۔ بیٹا تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ میں دیکھ کے
ضرور تمہاری شادی کروں گی اور بہت اچھا، رمیز سے زیادہ اچھا داماد ڈھونڈوں گی۔ ممی، میں آپ کو بتا چکی ہوں اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں شادی نہیں کروں گی اور کبھی بھی نہیں کروں گی۔ فروا بیٹا، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ممی، میں آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں، حاریہ اس گھر کی بہو کبھی نہیں بنے گی۔ اور میں سن رہی تھی کھڑے ہو کے، مگر میری ہمت نہ تھی کہ میں جا کے فروا سے بول دوں کہ فروا، میری کوئی خواہش نہیں ہے پھپھو کے گھر جانے کی۔ مگر فروا سے میں بہت ڈرتی تھی، نہ جانے کب اس کا موڈ خراب ہو جائے اور وہ مجھے کیا کہہ دے۔ چاچی کی آواز آئی، فروا، میں اس طرح نہیں کر سکتی، تمہاری پھپھو نے ارادہ بتا دیا ہے حاریہ کے لیے۔ ممی، آپ کل جائیں نانی کے یہاں۔ مگر کیوں بیٹا؟ ممی، آپ کو تو پتہ ہے نا ساحل ماموں، وہ کتنا لائک کرتے ہیں حاریہ کو۔ ہاں ہاں مجھے پتا ہے، مگر تمہاری پھپھو نے ہاتھ مانگا ہے نا۔ ممی، ساحل ماموں حاریہ کو بہت لائک کرتے ہیں، ان کی زندگی کی اولین خواہش ہے نا حاریہ، گھر والے بھی اسے بہت لائک کرتے ہیں۔ تو بس کل آپ جا کر ماموں اور مامی اور نانی سے بات کیجیے اس رشتے کے لیے۔ بیٹا میں کچھ سوچتی ہوں، مجھے کچھ ٹائم تو نو ممی، آپ نے کل جانا ہے اور بس یہ میرا فیصلہ ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے نا ساحل کا غصہ کتنا خطرناک ہے، اور حاریہ میری بچی کتنی کول ڈاؤن ہے۔ ممی، سب ٹھیک ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور ماموں اور حاریہ میں کوئی زیادہ ڈسٹینس بھی تو نہیں ہے، 2 سال کا تو فرق ہے۔ ہاں ہاں مجھے پتا ہے، تم سب آگے پیچھے ہی بڑے ہوئے ہو۔ ساحل حاریہ کے ساتھ کھیلتا بھی تھا، آتے تھے سب گھر والے، حاریہ کو کتنا پیار کرتے تھے، پارک جا رہے ہیں کھیل رہے ہیں، اور حاریہ بھی انہیں اسی طرح عزت دیتی ہے۔ مگر میں اس رشتے کو مناسب نہیں سمجھتی۔ ممی، آپ بات تو کیجئے جا کے، تاکہ پھپھو کا رجحان نہ میری طرف ہو۔ اچھا، میں بیٹا کل جاتی ہوں، بات کرتی ہوں۔ اور پھر اگلے دن چاچی مجھ سے یہ کہہ کے گئیں کہ ذرا میں میکے کی طرف جا رہی ہوں۔ فروا یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔ بیٹا ذرا دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ فروا آ جائے اور گڑیا کو بھی کھانا وقت پر دے دینا۔ جی چاچی، میں اسے کھانا کھلا دوں گی اور اسے سلا بھی دوں گی، فارغ ہو جاؤں گی نا کام سے، آپ چلے جائیے۔ اور اس طرح چاچی اپنے میکے چلے گئیں۔ رات میں جب چاچی آئیں تو چاچی نے میرا ہاتھ پکڑا اور فارغ ہونے کے بعد کمرے کی طرف لے جا کر بٹھایا، اور وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ بیٹا حاریہ، میں بھی آئی ہوں، لیکن بس میرا دل چاہا کہ میں تم سے یہ بات ابھی ہی کر لوں۔ خیریت تو ہے چاچی، کیا ہوا؟ حاریہ، میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں، میں آج گھر گئی تھی نا، تمہارے رشتے کے سلسلے میں بات کی۔ بیٹا مجھے تمہاری بہت فکر ہے، بھائی صاحب کا حال تو تم دیکھ ہی رہی ہو، ماں تمہاری نہیں ہے، میری کل ذمہ داری ہو تم۔ چاچی آپ میرے لیے پریشان نہ ہو۔ بیٹا کیسے پریشان نہ ہو، تم تو میرے گھر والوں کو جانتی ہو، کتنی اچھی فیملی ہے۔ جی جی، میں تو بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں۔ بس بیٹا، فیصلہ کر لیا ہے میں نے، آج سب سے بات کر کر آ رہی ہوں، سبھی راضی ہیں، تمہیں تو سبھی بہت پسند کرتے ہیں نا، میری دونوں بھابیاں، دونوں بڑے بھائی، میری والدہ، میرے والد ساحل کے لیے نا رشتہ چاہ رہے ہیں میرے گھر والے۔ چاچی نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بیٹا شادی تو ایک دن ہونی ہی ہے،
چاہے وہ ساحل ہو یا کوئی اور ہو، رشتہ تو کرنا ہے، اور شادی تمہاری مجھے کرنی ہے کیونکہ میری ذمہ داری ہو تم بیٹا۔ چاچی میں نے ابھی ایسا نہیں سوچا بیٹا، سب گھر میں راضی ہیں اور وہ لوگ آ رہے ہیں 2 دن میں، ٹھیک ہے؟ تمہارے بابا سے بات کر کے اجازت لیں گے، انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور جو مجھ سے بنے گا وہ میں دوں گی، اور امید کرتی ہوں تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اور چاچی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر چل دیں۔ 2 دن کے بعد چاچی کے گھر والے آئے، سبھی بہت خوش تھے، آتے ہی مجھے پیار کیا، بیٹھے۔ میں کچن میں چلی گئی، فروا بھی میرے ساتھ آ گئی تھی، میں تھوڑا انتظام کر رہی تھی، چاچی نے کچھ کھانا بنانے کا بھی کہا تھا، اور کچھ دیر کے بعد وہ لوگ بابا کے کمرے میں چلے گئے۔ بات ہو رہی تھی، 1-2 گھنٹے بعد چاچی نے آ کر مجھے کہا، اشارے سے تمہارے بابا بلا رہے ہیں تمہیں، اور چاچی میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئی۔ بابا نے مجھے بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا، اور وہ لوگ میرے رشتے کی بات کر رہے تھے تو بابا اشارے سے بول رہے تھے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعائیں دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں بیٹھ کے وہاں سے اٹھ کے آ گئی تو یہ طے پایا کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ چاچا بھی مطمئن تھے۔ 1-2 دفعہ وہ لوگ دوبارہ آئے اور رشتے کی بات چلی، مٹھائی رکھ کے گئے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ 2 مہینے بعد ہم رخصتی کر لیں گے۔ ایک دن چاچی نے پھپھو کو بلا کے بتایا، پھپھو اور چاچی بات کر رہی تھی، میں بھی بیٹھی تھی۔ ارے سفینہ، تم نے تو مجھے گوارا نہ کیا کہ بلا کر یہ بات بتا دوں، جب تمہارے گھر والے آئے تھے رشتہ بھی طے کر لیا۔ ہاں ہاں بھائی، نن کا خیال کیوں کرو گی، تمہیں تو اپنے بھائی ساحل کی پرواہ تھی۔ ارے نہیں آپا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس وہ گھر والے بہت پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ پیچھے تو میں بھی پڑی تھی نا، رمیز کو کتنی پسند ہے۔ ہاریہ آپا، یہ قسمت کے فیصلے ہیں، بس اچانک ان لوگوں نے بات ڈال دی، ہاتھ دھو کے ہی پیچھے پڑ گئیں بھابیاں۔ آپا پلیز، میں سوری بول رہی ہوں نا، میرا دل بہت اداس ہے۔ ہاریہ مجھے بہت پسند تھی، تم تو جانتی ہو نا، میں رمیز کو کیا جواب دوں گی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ بہت اچھی سی لڑکی دیکھیں گے، ہو جائے گا سب ٹھیک۔ اور میں یہ سنتی رہی، پپو نے مجھے بلایا اور دعائیں دی۔ وقت گزر رہا تھا اور اس کے بعد بس 2 مہینے بھی قریب آئے۔ اس طرح سے شادی کی جلدی جلدی چاچی نے تیاری کی اور میری رخصتی کر دی۔ اس طرح میں اپنے گھر شادی ہو کر آ گئی، اپنی زندگی خوش تھی۔ ساحل میرا بہت خیال رکھتے، گھر والے بہت لونگ، بہت کیئرفل، بہت زیادہ خوش تھی۔ پھر وقت گزر رہا تھا، کچھ دن کے بعد مجھے اندازہ ہونے لگا کہ ساحل وہ ساحل نہیں ہے، یا پھر وجہ یہ تھی کہ اس گھر میں آ کے میں نے ساحل کو جب دیکھا اور نوٹ کیا تو ساحل کی کچھ باتیں میرے سر پر سے گزر جاتی۔ بات بات پہ ٹوکنا، ریڈ کلر کیوں پہنا ہے، آج یہ لپسٹک کیوں لگائی ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو لان میں، اندر چلو، آج کے بعد سے یہ پرفیوم نہ لگانا۔ اس طرح کی باتیں سن سن کے میں گھٹ سی رہی تھی۔ ایک دن تو حد ہی کر دی، ساحل نے، جب میں اپنی نند جو ہیں بڑی آپا بڑے اصرار کے ساتھ مجھے مارکیٹ لے گئیں بچوں کے ساتھ، اور میں ان سے پرمیشن لینے کے لیے کال کر رہی تھی، مگر ساحل نے فون ریسیو نہ کیا، تو بھابھی نے کہا تم چلے جاؤ، میں بتا دوں گی بعد میں۔ آپا مجھے لے گئیں، کچھ شاپنگ بھی کرائی، کچھ سامان لیا، اور وہ مجھے گھر چھوڑ کے پھر شام میں چلی گئیں۔ ساحل آئے جیسے کہ انہوں نے ایک طوفان برپا کر دیا، کہا میری اجازت کے بغیر باہر گئی تھی، اور نہ جانے تمہیں وہاں مارکیٹ میں کتنے لوگوں نے، لڑکوں نے دیکھا ہوگا۔ تو میں رونے لگی، میں نے کہا ساحل خدا کا خوف کریں، آپ تو میرے مجازی خدا ہیں، میں کیوں کسی کی طرف دیکھوں گی۔
انہوں نے بہت غصہ کیا اور پرفیوم کو تو اٹھا کے ایسے انہوں نے الماری میں لاک کیا، اپنی الماری میں، یہ پرفیوم آج کے بعد سے نظر نہ آئے اور تم لگاؤ گی نہیں اسے۔ میں یہ بھی برداشت کر گئی، میرا میک اپ اٹھایا سائڈ پہ چھپا دیا، یہ زیادہ لپسٹک نہیں لگایا کرو اور زیادہ گیٹ پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ساحل میں کہیں نہیں جاتی۔ انہوں نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا کہ میں سہم گئی، بات بات پہ ٹوکنا، مجھے ایسا کر دیا تھا جیسے میں قید ہو گئی۔ بس صرف بابا سے ملوانے لے جاتے، جب کوئی خاندان میں شادی آتی تو کوئی نہ کوئی بہانہ بھابھی سے بنا لیتے، آج طبیعت خراب ہے حاریہ کی، آج میں پرابلم میں ہوں، سبھی جاتے اور میں کہیں نہ جاتی۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا۔ ایک دن میں بہت یاد کر رہی تھی بابا کو، سب سے کہا بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، بھابھی نے، امی جان نے، سب نے کہا چلی جاؤ اور جایا کرو، ان سے مل آیا کرو، سب میرے ساتھ بہت مخلص تھے۔ اس دن ساحل کا کچھ مجھے موڈ اچھا لگا تو کہنے لگے چلو پاپا کیا چلتے ہیں، بابا سے بھی ملوا دوں گا۔ پھر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے اور چل دیے۔ کچھ ہی دیر میں جب ہم وہاں پہنچے تو یہ ایک محض اتفاق، وہاں پر پھپھو، رمیز اور ان کی 2 بیٹیاں، ان کی فیملی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم لوگوں نے انہیں سلام کیا اور جیسے ساحل کا موڈ ہی خراب ہو گیا۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھا، چاچی سے ملی، پھپھو سے بات کی، کہا کہ جاؤ بابا کے کمرے میں جاؤ، انہیں دیکھو، ان سے ملنے آئی ہو نا؟ ان کی شاید کوئی کال آ رہی تھی، کال پر بات کر کے انہوں نے کہا میں ابھی آتا ہوں، 1.25 گھنٹہ لگے گا، کوئی ضروری کام ہے، دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جی، اور یہ چلے گئے۔ میں فروہ سے ملی، سلام کیا، تھوڑی دیر کے بعد بابا کے روم میں چلی گئی۔ بابا سے خوب باتیں کر رہی تھی اور بول رہی تھی بابا آپ کیا کھائیں گے، بات کر رہی تھی، اتنی دیر میں پھپھو اور رمیز روم میں آ گئے۔ جیسے میں گھبرا سی گئی اور میں سوچنے لگی کہ یہاں سے میں فوراً چلے جاؤں، ایسا نہ ہو کہ ساحل آ جائے۔ پھپھو نے میرا ہاتھ پکڑا اور بٹھا دیا، ارے بیٹا بیٹھو، اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، اور وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ رمیز نے بھی بس اتنا کہا کیسی ہو، خوش ہو اپنی زندگی میں؟ میں نے کہا بہت خوش، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی ساحل لوٹ کر آ جائیں گے، شاید وہ کوئی بہانہ بنا کر گئے تھے۔ اور وہ جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کے تو جیسے تیور ہی بدل گئے، اور انہوں نے بہت غصے سے کہا اچھا تو یہ چل رہا تھا، مجھے بے وقوف بنایا، بابا سے ملنے جا رہی ہوں، یہاں تو رمیز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فوراً پھپھو نے جواب دیا غلط بات ساحل نہ کرنا، میں تو یہاں پہلے سے آئی ہوئی تھی اور اب میں تو بھائی صاحب سے ملنے آئی تھی کمرے میں۔ رمیز نے کہا کہ میں بھی پوچھ لوں گا، ہم بس اٹھ ہی رہے تھے ان کی خیریت پوچھ کے، اور وہ تو اپنے بابا سے بات کر رہی ہے۔ بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، آنٹی آپ رہنے دیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ایک دم چاچی بھی آئیں اور وہ سمجھا رہی تھی، مگر ساحل تو بضد تھا اور اس نے اتنے برے الزامات مجھ پر لگائے اور رمیز پر کہ رمیز سے برداشت نہ ہوا، اس نے شٹ اپ بولا، جسٹ شٹ اپ اس نے بولا۔ ساحل نے جب اسے بولا تو دونوں بہت گرم دماغ کے ہو گئے، پھپھو، چاچی، فروہ بیچ میں آ گئے، سب بجا رہے تھے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح دیکھ رہے تھے۔ ساحل نے بہت برے جب الزام لگائے، رمیز سے برداشت نہ ہوا، انف، تمہارے جو منہ میں آ رہا ہے تم بولے جا رہے ہو، خدا کا خوف کرو، یہ تمہاری بیوی ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا تمہارا کام ہے، مجھے اس کی کتنی رسپیکٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم بیچ میں سے ہٹو، اسے تو میں بتاتا ہوں۔ ساحل نے غصے میں میرا ہاتھ گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے، اور میں سمجھ چکی تھی اب تو یہ میری شاید جان ہی لیں گے۔ دوڑتی ہی پھپھو چاچی آئیں، میرا ہاتھ گھسیٹ رہے تھے، پھپھو نے اور چاچی نے میرا ہاتھ چھڑایا، انہوں نے بولا کہ تم جاؤ، سامنے تمہارے وہاں ماموں کا گھر ہے، روڈ کراس، تم جاؤ، میں ابھی سنبھالتی ہوں یہاں ساحل کو۔ انہوں نے ہاتھ چھڑایا اور میں تیزی سے بھاگتی ہوئی جو دروازے سے نکلی،
سامنے روڈ تھا اور میں بھاگ رہی تھی، پیچھے سے ساحل آ رہے تھے اور میں جو بھاگی تو سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی اور رکشے نے مجھے بہت بری طرح سے، جیسے مجھے کچھ نہیں پتا، کچلا۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو میں خود کو، اپنے آپ کو ہاسپٹل میں دیکھ کر حیران تھی کہ میں یہاں کیسے آ گئی۔ مجھے تو ہوش ہی نہ تھا، میرے اوپر سے کیا کچھ گزر چکا تھا۔ گھر والے سب کھڑے ہوئے تھے، ساحل بہت پریشان سا کھڑا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے پتہ چلا، میرا بہت ٹریٹمنٹ ہوا، میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی، مجھے کافی علاج چلا تو پتہ چلا میرے دونوں جو پیر تھے وہ مفلوج ہو گئے، کیونکہ رکشے نے مجھے بری طرح، ایکسیڈنٹ میرا جو ہوا تھا، میری ہڈیاں پیر کی خراب ہو گئی تھیں۔ ایک ایسا فریکچر تھا ہڈی کا کہ میں اپنے پیروں پہ پھر کھڑی نہ ہو سکی۔ کافی میرے ہاتھوں میں چوٹیں آئی تھیں، اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ لوگوں نے تو کہا تھا کہ یہ نہیں بچ پاتی، مگر شاید بابا کی، چاچی سب کی دعائیں تھیں تو شاید اللہ نے مجھے دنیا میں رکھا۔ اسی روڈ پار میرے ماموں ممانی کا گھر تھا، اور ساحل نے تو ٹھان لی تھی وہ میرا ہاتھ پکڑ کے لے تو جاتے، مگر نہ جانے وہ میرے ساتھ اس دن کیا کرتے۔ چاچی اور پھپھو نے بس کہا کہ جاؤ ماموں کے پاس، ہم اسے دیکھتے ہیں، اور میرے ماموں تو پھر مجھے سنبھال لیتے اور مامی بات کو بگڑنے نہ دیتے، کیونکہ ساحل بہت غصے میں تھے، نہ جانے وہ مجھے کچھ بھی بول سکتے تھے۔ میرا ٹریٹمنٹ ہوتا ہی رہا، میں شوق میں تھی، میرے پیر بالکل ایسے ہو گئے تھے، میں اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، زندگی کرب میں تھی۔ اور رمیز نے فروا سے شادی بعد میں کر لی۔ پھپھو نے فروا کا خیال کیا اور رمیز سے ریکویسٹ کی کہ میری بھتیجی ہے، وہ تمہیں بہت لائک کرتی ہے، وہ کہیں شادی نہ کرے گی۔ اور اس طرح رمیز نے بھی ثابت کر دیا کہ میرے دل میں بھاریہ نہیں ہے، شادی کر لی، اس نے مان رکھ لیا۔ پھپھو مجھے بہت پیار کرتی ہیں، چاچی کے ساتھ ملنے آتی، دیکھنے آتی، خاموشی سے بتا جاتی کہ رمیز فروا کے ساتھ بالکل خوش نہیں، مگر اس نے میرا مان رکھ لیا۔ اور ساحل نے شادی نہ کی۔ زندگی بھر کا ایک ایسا پچھتاوا، ایک ایسا شک، ایک ایسا وہم جو انہیں ایک ایسے چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ وہ سوائے معافی کے اور کچھ نہ مانگتے، اپنے رب سے بھی، اور یہی کہتے کہ میں نے تم سے جنون کی حد تک تو محبت کی، مگر تم پہ شک کیا، اور اس شک نے مجھے آج کیا دیا؟ پچھتاوا۔ نہ میں تمہارے اوپر اس دن ظلم کرتا، الزام لگاتا، نہ تم خوف کے مارے جاتی۔ چاچی اور پھپھو تو بس یہی چاہتی تھی کہ معاملہ کہیں کچھ اور نہ بن جائے، کہیں یہ اسے ڈیورس نہ دے دے، کیونکہ وہ بہت جنون میں تھے اور وہ یہی کرتے۔ ان کا غصہ ایسا تھا کہ چاچی نے بتایا تھا کہ غصے میں یہ کچھ بھی کر جاتے۔ اور جو میں تیزی سے بھاگی، سامنے ہی روڈ کراس کر کے میرے ماموں ممانی رہتے تھے، تو میری زندگی میں یہ حادثہ لکھا تھا۔ اور ساحل ہر ایک سے جب ملتے تو سب سے بس یہی کہتے، زندگی میں کبھی کسی پر شک نہ کرنا، کیونکہ شک انسانوں کو ڈبو دیتا ہے، زندگی فنا کر دیتا ہے۔ کبھی کوئی ذکر بھی نکلتا تو لوگوں کو سمجھاتے، شک کا کوئی بات ہوتی یا ذکر کوئی شک کرتا تو دوست کو بھی سمجھاتے اپنے، شک نہ کرنا بلکہ بھروسہ کرنا، بھروسوں سے زندگی بھی گزرتی ہے اور زندگی سنورتی بھی ہے۔ ایک ایسے ہی ساحل کی کہانی، جو اپنی بیوی سے معافی مانگتا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کر چکا تھا، جبکہ حاریہ ہمیشہ کہتی کہ میں تو اب بستر پہ پڑی ایک لاچار عورت ہوں، مگر مجھے اٹھانے کی کوشش کرتا، بٹھاتا، ٹیک لگا کے بٹھاتا، میری دن رات خدمت کرتا اور پچھتاتا تھا۔ ایک ایسی ہی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ زندگی میں کبھی شک نہ کریں، زندگی ہمیشہ ریلیکس اور خوش ہو کے گزاریں، کیونکہ
شک انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ شارٹ اسٹوری کے ساتھ، جب بھی آئیں گے آپ سب کے ساتھ، کبھی گیپ کے ساتھ ایک دن کا، کبھی ریگولر پہ آئیں گے، مگر مجھے سننا نہ بھولیے گا۔ خوش رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔